عصر کی نماز 5 جماعت ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ نماز کوئی عام نماز نہیں، یہ بڑی اہمیت والی نماز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور وہ درمیانی نماز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں وہ عصر کی نماز ہے، جس کو ہم دیگر کی نماز کہتے ہیں۔ اور یہ نماز وہ نماز ہے جس نماز پر ڈیوٹی پر مامور اللہ کے فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جو ڈائری لکھنے کے لیے رب نے مامور فرمایا۔ جیسے کارڈ تبدیل ہوتے ہیں، سیکورٹی والے تبدیل ہوتے ہیں، اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جو عصر کی نماز با جماعت ادا کرے، تو فرشتے ڈائری لے کے جائیں، یا اللہ، حالانکہ اللہ تو خود جانتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب آئے تھے اس وقت بھی تیرا بندہ نماز میں تھا، اور اب جا رہے ہیں اس وقت بھی تیرا بندہ نماز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی عصر کی نماز رہ گئی، یاد رکھو، من فاتتہ صلاۃ العصر فقد قطع مالہ واہلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا گھر بھی لٹ گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا۔ میرے اور آپ کے نبی کی زبان، میری نہیں، میرے اور آپ کے نبی کی زبان، اس کا گھر بھی لٹ گیا، اس کے گھر میں ڈاکو پڑ گئے، اس کے گھر میں چور پڑ گئے۔ آپ ناراض ہو کے جا رہے ہیں؟ وہ کام اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کا گھر لٹ گیا، چور پڑ گئے اس کے گھر میں، جس کی عصر کی نماز رہ گئی۔ میرے بھائی، کبھی بھی عصر کی نماز کو ضائع نہ کرنا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اور کوئی بھی نماز ہے، فرمایا 2 نمازیں منافق پر بڑی بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز۔ کیونکہ منافق کہتا ہے کہ دکھلاوا، ریاکاری، اور 2 نمازیں جو ہیں اندھیرے کی نمازیں ہیں، فجر کی نماز بھی اندھیرے کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز بھی اندھیرے کی نماز۔ تو وہ کہتا ہے یار میرے لیے تو مصیبت پڑ گئی، اندھیرے کی نمازیں کو دیکھنے والا ہے نہیں، کیا کرنا نماز پڑھ کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منافق چاہتا ہے آسان کام، سوکھا سوکھا کام، تو عشاء بھی مشکل ہے، فجر بھی مشکل ہے۔ اللہ اور میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بڑے عظیم صحابی حضرت کو دیکھا اور لکھتا ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اے ابو درداء میرے صحابی، کسی صورت میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور دوسری میری نصیحت یہ ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، دوسری میری نصیحت یہ ہے وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ابو درداء فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا فرض نماز کو۔ یا نماز سے کیا ملے گا، نماز سے کیا ملے گا؟ میرے اللہ کا فرمان کھولو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے، پابندی کرنے والے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے، اول وقت نماز پڑھنے والے، بری باتوں سے، گندی باتوں سے، بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے، اللہ پرہیز کرنے والے. گندی ایک بیکار بات فائدہ کوئی. اب میرے بھائی مجبوری کی صورت میں موبائل استعمال کریں، ضرورت سے ہٹ کر موبائل کا استعمال کرنا یہ بھی گندی مجلس ہے، بری مجلس ہے. ساری دنیا جان کا گند میرے پاس کوئی موبائل ہے، ساری دنیا جان کا گند موبائل کے اندر ہے. اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں. لغو میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق بخشے. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. جو زکات ادا کرنے والے ہیں، زکات والا عمل کرنے والے ہیں، زکات مال کی بھی ہے، زکات جان کی بھی ہے، ہر چیز کی زکات اللہ کے لیے ادا کرنے والے. اللہ میرے بھائی بات لمبی ہو جائے گی، میں آخری بات توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک نبی کا بڑا پیارا ذکر کیا. اللہ اکبر، بڑا پیارے انداز میں ذکر کیا. اور وہ نبی ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل. قرآن کر کے دیکھو حضرت حافظ صاحب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اے میرے پیارے نبی، میرے قرآن میں میرے ایک نبی حضرت اسماعیل کا ذکر کیجئے. میرا سچا نبی تھا، میرا سچا نبی تھا، وعدے کا پکا تھا، اپنے گھر والوں کو نماز زکات کا حکم دینے والا تھا، اور وہ اللہ کو بہت ہی پیارا تھا. سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کو بہت ہی پسند تھا. کیا بات ہے، کیا بات. جو میرے اللہ کو پسند ہو اس سے بڑا نیک کون ہے؟ میرے اللہ کو پسند. یا اللہ اس میں خوبی کیا ہے؟ ایک تو ماں باپ کا فرما بردار، نمبر 2 گھر والوں کو نماز زکات کا حکم دینے والا، نمبر 3 نماز زکات کا حکم دینے والا، اور وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور میرے رب کو بہت پسند تھا. سبحان اللہ. گھر میں نماز زکات اور نیکی کا حکم دینا بڑا مشکل ہے. یقین جانو میں آپ اپنی بیوی کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں. لو جی میں اور اپنی بیوی کو سلام کر. حضرت اسماعیل اپنے گھر میں جا کے سلام بھی کرتے، نماز اور زکات کا حکم دیتے. آج ہمارے دل کی بڑی خدائی ہے کہ ہم مسئلے سن لیتے ہیں اور مسئلے سننے کے بعد گھر نہیں جا کے بتاتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لو روٹی لو، چائے لو، پانی لو، چلو. اور بھائی جو مسئلے یاد کر لو، سنو، اس کو پہلے بتایا کرو. آج آپ صاحب نے یہ کہا ہے، آج میرے ٹیچر نے یہ سمجھایا ہے، آج خطیب صاحب نے یہ کہا ہے، آج ہمارے حافظ صاحب نے ہمیں یہ تلقین کی ہے. اور میرے بھائی یہ سمجھایا کرو، اس کا بڑا اثر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی تھی، وہ گھر میں جا کر دین سکھاتے تھے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے. اللہ بن جاتا بیدار جے جنت جائے، کل نبی نال پیار جے جنت جائے. اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دا مل دربار جے جنت جائے.
جے کو سردا جام نبی تو پینائے کر سنت نال پیار جے جنت جانائے اور پنجے ویلے اللہ دے کر حاضر کو حاضر جو انشاءاللہ جس کی حاضری لگ گئی اس کا یہاں بھی بیڑا پار اگلے جہاں بھی بیڑا پار پنجے ویلے